تک پہنچے تھے کہ یزید کا جو خط تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، پھر عبداللہ بن عباس کے نام یزید کا خط، اور یہ سمجھانا کہ حضرت حسین کو روکیے، حضرت حسین کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیجیے۔ اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں۔ اہل عراق کے خطوط، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مکہ کے اندر موجود تھے تو مسلسل لگاتار اہل عراق کے خطوط آنا شروع ہوئے کہ اے حضرت حسین، اے حسین ابن علی، آپ کوفہ آئیے، ہم کوفہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 1,00,000 کی فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یعنی مکمل طور پر حضرت حسین کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے پہنچیے، یہاں پر آپ جو ہی داخل ہوں گے آپ ہمارے محاصرے میں آ جائیں گے، ہم مکمل طور پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ 60 ہجری کے کوفی کیسے تھے؟ وہ روافظ نہیں تھے، وہ حضرت ابو بکر و عمر کو گالی دینے والے نہیں تھے، ان کا ایک ہی عقیدہ تھا، وہ یہ کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے، بس اس کے اوپر وہ شیعان علی کے نام سے مشہور تھے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، اب اس سے کوئی انسان کافر بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نیت کر لی کہ اب میری ہجرت کوفہ ہی کی طرف ہوگی، اور کوفہ ہی پر جا کر شاید کی بات ہے کہ میں اپنے منصوبے کو مکمل طور پر درست اور پائیدار بنا لوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھی ان کے ساتھ اہل حجاز یعنی کہ مکہ ہی میں تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب میں کوفہ کی طرف جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے حسین ابن علی، آپ کوفہ مت جائیے، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا، آپ کے والد کے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا، یہ آپ کے بھی نہیں ہو سکتے، لہذا مت جائیے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن زبیر، مجھے نہیں پسند کہ میں اس شہر میں اپنا خون پسند کروں، ہاں اگر اس شہر کے علاوہ میرا اور کسی بھی شہر میں اگر خون کر دیا جائے تو مجھے وہ زیادہ پسند ہے، یہ تو اللہ کا شہر ہے، یہ تو حرم ہے، یہ تو مکہ مکرمہ ہے، میں اس کی عظمت اور عزت کو پامال نہیں کر سکتا، اور مجھے امید ہے کہ عنقریب یزید اس علاقے کے اوپر بھی ضرور بضرور منصوبہ بندی کرے گا اور حالات خراب ہوں گے اس شہر کے۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سمجھایا، لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اب یہاں سے ہجرت ہی کروں گا کوفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو فوری طور پر انہوں نے بھیجا کوفہ، جاؤ اور وہاں پر جا کر معائنہ کرو کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح ہوا، مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، وہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انتہائی مخلص اور غیرت مند اور ضعیف العمر بھی تھے اور خطیب بھی تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح مسلم بن عقیل تشریف لائے کوفہ میں، اور ہانی بن عربہ کے گھر وہ وہاں پر امین ہے، وہاں پر وہ امن میں ہے، اور وہاں ہی پر کوفی آنا شروع ہو گئے، اور کوفیوں نے آ کر بیعت کرنا شروع کر دیا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کہ ہم حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ حالات ٹھیک تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے جو کہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے حامی تھے اور یزید کے بہت زیادہ حامی تھے، آ کر کہا کہ اے نعمان بن بشیر، آپ کو معلوم نہیں کہ اسی شہر کے اندر کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل یزید کے علاوہ حضرت حسین کی بیعت لے رہا ہے، آپ کیسے روک نہیں سکتے؟ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں کیسے روکوں جب تک کہ میرے پاس واضح ثبوت نہ ہو، اور میں کیسے چڑھائی کر دوں؟ کس کے اوپر؟ خانوادہ بنو ہاشم کے اوپر۔
میں کیسے ان کو اذیت دے سکتا ہوں؟ اب یہ باتیں پہنچی کس تک؟ یزید تک۔ یزید تک یہ باتیں پہنچی کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے۔ یہ اس شہر کے اندر مسلم بن عقیل کے ہوتے ہوئے وہ بیعت بھی لے رہے ہیں، لیکن نعمان بن بشیر کوئی ایکشن نہیں ہے۔ اب یہ حالات تھے۔ وہاں پر مسلم بن عقیل نے فوری طور پر خط لکھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کوفہ کی طرف آ جائیے اور یہاں کے حالات مکمل طور پر سازگار ہیں، کوئی یہاں پر اندیشہ نہیں ہے، یہاں پر لوگ سارے ہمارے حامی ہیں۔ اور یہ خط بھیجا 11 ذی القعدہ کو۔ اب یہ جو ہی خط روانہ ہوا، اب پیچھے کوفہ میں تبدیلیاں شروع ہو گئی۔ فوری طور پر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر معزول کیا، اور یزید نے کوفہ کا نیا گورنر لگایا عبید اللہ ابن زیاد کو، جو کہ طبیعت کے لحاظ سے کافی سخت مزاج تھا۔ جب یہ شہر میں آیا، اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر تو لوگ مسلم بن عقیل کے زیادہ حامی بنتے جا رہے ہیں اور یزید کی بیعت کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد نے، اس بدبخت شخص نے، فوری طور پر ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل ان کے گھر میں انہوں نے امان پائی ہوئی تھی، فوری طور پر ہانی بن عروہ کو گرفتار کر دیا، اور ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے چند لوگ ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا۔ یہاں پر مسلم بن عقیل سے ایک لغزش ہوئی۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ پورا ایک لشکر تیار کیا جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، اور فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد کے محل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ میرے اوپر تو حملہ ہو چکا ہے، تو پہلے تو وہ گھبرایا، پھر اس نے تسلی کی اپنے آپ کو کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ تو وہ لوگ ہیں جو اپنوں کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کوفی تو بڑے مشہور ہیں۔ فوری طور پر اس نے حملے کی تیاری شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ جو کوفی تھے وہ ہٹتے گئے۔ جہاں پر ہزاروں کی تعداد تھی، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد رہ گئی، چند سو رہ گئے، اور پھر چند سو کے بعد 50 سے 60 آدمی رہ گئے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو جو دوسرے شہر سے آیا ہے، تم تو یہاں کے رہنے والے ہو۔ ان کو بھی پھسلا کر الگ کر دیا۔ اب مسلم بن عقیل اور چند آدمی ساتھ رہ گئے پورے میدان میں، کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مسلم بن عقیل کے اوپر حملہ کیا، اور وہ زخمی ہو کر کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ یعنی کہ خانوادہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ کوفہ کے اندر کوفیوں نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، اور بھٹکتے بھٹکتے صحیح راستہ بھی نہیں معلوم، ایک عورت نے فوری طور پر اس کو اپنے پاس بنا دی اور پانی پلایا۔ پانی کا پلایا کہ وہ اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ خود عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کا سپاہی تھا۔ اس نے فوری طور پر مخبری کی اور کہا کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے پاس ہے۔ فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج آئی اور آ کر اس کے گھر سے مسلم بن عقیل کو اٹھا لیا، اور محل میں جا کر ہانی بن عروہ جنہوں نے اپنے گھر میں رہائش دی تھی اور مسلم بن عقیل دونوں کو فوری طور پر قتل کر دیا گیا۔ یہ پہلا قتل تھا بنو ہاشم کا جو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے کیا۔ اب یہ حالات حسین ابن علی کو معلوم نہیں تھے۔ اب خطوط حضرت حسین ابن علی نے مکہ میں، چونکہ وہ مدینہ سے مکہ آ چکے تھے اور 4 مہینے گزر چکے تھے، خطوط کو اپنے ساتھ لیا جو کہ کوفیوں کے خطوط تھے، تاکہ اگر انہوں نے میرے ساتھ غداری کی تو میں ان کو یہ خطوط دکھلا کر بتلاؤں گا کہ اے کوفیوں تم تو میرے ساتھ تھے، تم نے تو مجھے یہ خطوط لکھے۔ خطوط کو ساتھ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملنے لگے۔ صحابہ کرام نے منع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حسین ابن علی، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے بالوں کو پکڑنے سے آپ رک جائیں تو اللہ کی قسم میں آپ کے بالوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہاں سے بچ جائیے، یہاں سے بچ جائیے۔ وہ کوفی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے ابا جان شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کیا کیا ان کے لیے، یہ آپ کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسین نے کہا یہ خطوط میرے ساتھ ہیں، جو خطوط انہوں نے لکھے یہ میرے ساتھ رہیں گے، اگر کچھ ایسا ہوا تو میں فوری طور پر یہ خطوط دلا کر ان کو اور دلاؤں گا کہ تم تو میرے ساتھ کھڑے تھے، اب کہاں ہو۔ بہرحال اب یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب یزید نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے اوپر، کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد کو۔ یزید نے خط لکھا کہ اے عبید اللہ، حسین ابن علی تمہاری طرف آ رہے ہیں، تمام زمانوں میں تمہارا زمانہ، تمام شہروں میں تمہارا شہر، تمام لوگوں میں تم سب سے بڑے امتحان میں پڑ چکے ہو۔ اگر تم نے یہ امتحان اپنی فہم و فراست سے مکمل طور پر عبور کر لیا تو زمانہ تمہیں یاد رہے گا۔ اگر تم نے یہ معاملہ اپنی فہم و فراست سے حل نہ کیا بلکہ جذبات سے حل کیا تو تم غلاموں کے قصوں کی طرح تمہارا بھی قصہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی جنگ مسلط نہ کرنا، یہ آرڈر تھا یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کو، ان کو فہم و فراست کے ساتھ حل کرنا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی جو تربیت تھی وہ ایک فوجی اداروں کی طرح ہوئی تھی، جو اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ شخص میرے خلاف ہے تو وہ اس کو ختم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا، یعنی وہ ایک فوجی دماغی بندہ تھا، وہ معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنا نہیں چاہتا تھا، یہی غلطی تھی۔ اب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اب راستے میں جو ہی شہید کیا انہوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد نے، تو یہ بات باہر نہ نکلی حضرت حسین تک، تو عبید اللہ ابن زیاد نے پورے عراق کے ارد گرد چھاؤنیاں بنا کر، چیک پوسٹیں لگا کر کوئی بھی شخص عراق سے باہر نہیں جا سکتا، تاکہ یہ خبر حسین ابن علی کو معلوم نہ ہو، وہ ہمارے پاس آئے اور ہم ان کو فوری طور پر گرفتار کریں۔ یہ منصوبہ تھا کس کا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا۔ اب معلوم نہیں تھا حسین ابن علی کو کہ وہاں پر ان کے چچا زاد بھی شہید ہو چکے۔ فوری طور پر جو ہی پہنچے عراق کی سرحد کے اوپر، وہاں پر یزید کی فوج کے سپہ سالار حر بن یزید کی ملاقات ہوئی، شریف النفس آدمی، بہترین آدمی۔ کہا کہ اے حسین ابن علی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ابھی میں جا رہا ہوں کوفہ کی طرف۔ کہا مت جائیے۔ کہا کیا وجہ؟ کہا کیوں جائیں گے؟ جن کوفیوں کے بل بوتے پر مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا وہ تو شہید ہو گئے، اب آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جب یہ خبر سنی حسین ابن علی وہ اب جان گئے کہ اب میرے ساتھ جو کوفیوں نے کرنا تھا وہ تو ہو چکا، میرے چچا زاد بھائی کو انہوں نے شہید کروا دیا۔ اب فوری طور پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یہاں پر امت مسلمہ کی خیر خواہی ختم ہو گئی، اب اگر میں کوفہ گیا تو خانہ جنگی شروع ہوگی، اور خانہ جنگی کے نتیجے میں امت کے دو ٹکڑے ہونے کے خطرے ہیں۔ فوری طور پر کہا کہ میں واپس مکہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ آپ کیسے جا سکتے ہیں یہاں سے؟ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں واپس ہوں۔ بیعت کی تو حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ جب تم نے مرنے کی قسم کھا لی ہے تو تمہارے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں، میں بھی اب تمہارے ساتھ ہی آگے جاؤں گا۔ اب یہاں سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں کوفہ نہیں، اب میں عراق سے دوسرے راستے کے ذریعے سیدھا جاؤں گا دمشق شام میں، جہاں پر یزید بیٹھا ہے، وہاں پر جا کر اس سے سیاسی طور پر جو اصطلاحات ہیں وہ صحیح کرواؤں گا، باقی اب خانہ جنگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ معلوم ہو چکا ہے جو کوفی ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نیت کی، یہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ دمشق جانے کے لیے تیار ہے، یہ چیز اس کو نہیں تھی پسند۔ اس نے کہا کسی طریقے سے میں حسین ابن علی کو اپنے پاس گرفتار کر لوں اور پھر میں یزید سے شاباش لوں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔
اس نے کہا کسی بھی طریقے سے حسین ابن علی یزید سے نہیں مل سکتے. اب پوری تاریخ میں کہیں کوئی آرڈر نہیں ملتا یزید کی طرف سے کہ یزید نے آرڈر دیا ہو کہ حسین ابن علی کو شہید کرو. یہ سب خناسیت بیچ میں عبید اللہ ابن زیاد کی. اب یہی کام کیا عبید اللہ ابن زیاد. اس نے فوری طور پر عمر بن سعد ایک فوجی سپہ سالار کو روانہ کیا. کہا کہ فوری طور پر حسین ابن علی کو وہ گرفتار کرو. اگر تم نے گرفتار نہ کیا تو میں تمہیں مار دوں گا. میں تمہاری گردن تمہارے دھڑ سے الگ کر دوں گا. حسین ابن علی کو گرفتار کر کے کوفہ میں لایا جائے. یہ میرا مطالبہ ہے. عمر بن سعد نے تو پہلے عماد کی ظاہر نہیں کی. جب اگلی صبح ہوئی تو انہوں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہ وہاں پہنچے. اب سمجھیے کہ کربلا کے موقع کے اوپر اب کوفہ سے یہ 45 میل جا چکے ہیں دمشق کی طرف. اگر آپ آج جا کر کوفہ اور دمشق اور کربلا کا راستہ دیکھیے تو مکہ سے راستہ پہلے آتا ہے کوفہ, پھر کوفہ سے آتا ہے کربلا, پھر کربلا کے آگے آتا ہے دمشق. تو معلوم یہ ہوا کہ کوفہ کو بائی پاس کر کے حسین ابن علی کا راستہ کیا تھا؟ شام کی طرف. کہ اب میں شام ہی میں جا کر یزید کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں گا, کیونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب یزید کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے ان مہینوں میں. اب یہی ہوا کہ کربلا کے موقع کے اوپر عمر بن سعد کی فوج گئی اور وہاں پر جا کر مذاکرات شروع ہوئے. عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھیے, اچھا عمر بن سعد کے ساتھ 3 لوگ تھے. ایک عمر بن سعد, ایک شمر, ایک حسین بن نمیر. عمر بن سعد نے کہا کہ آپ دمشق نہیں جا سکتے یزید کے پاس, ہم آپ کو یہاں پر گرفتار کرنے آئے. حسین ابن علی نے کہا کہ تم مجھے 3 اختیارات دے دو, ان تینوں میں سے کوئی ایک اختیار پر میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلا اختیار, جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے. نمبر 2, کیونکہ میرے پاس اہل و عیال ہے میرے, اس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں, ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے. دوسری, مجھے یزید کے پاس جانے دو شام کی طرف, میں خود یزید کے پاس جا کر اس کے ساتھ سارے مذاکرات کروں. نمبر 3, اسلامی سرحد میں سے کسی بھی سرحد کے اوپر مجھے بھیج دو, میں لڑتے لڑتے کفار کے مقابلے میں شہید ہو جاؤں. یہ 3 اختیارات میں سے مجھے کوئی ایک اختیار دے دو. عمر بن سعد نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, ہم آپ کو یہاں سے بغیر گرفتاری کے لے کر نہیں جا سکتے. یہی خبر پہنچائی کوفہ میں شمر نے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں یزید کے پاس, ٹھیک ہے. وہ اس پر آمادہ ہو گیا. لیکن شمر جیسا خناس شخص, بدبخت شخص, اس نے کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد, آپ کیسے حسین ابن علی جیسے فتنے کو جانے دے سکتے ہیں یزید کے پاس؟ اگر وہ یزید کے پاس چلے گئے تو شاید ہماری اپنی گورنریاں خطرے کے اندر پڑ گئیں, اور جب وہ یزید کو خطوط دکھائیں گے تو زیادہ شامت تو کفریوں کی آئے گی. لہذا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین ابن علی کو فوری طور پر گرفتار کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ باتیں شمر نے کہی, فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے عمر بن سعد, کسی بھی طریقے سے حسین ابن علی کو گرفتار کر دیا جائے. یزید کے پاس نہ پہنچے حسین ابن علی, اگر وہ پہنچ گئے تو پھر میں تیرا سر اڑا دوں گا, تو یہاں پر نہیں رہ سکتا, اور اگر وہ نہیں مانتے تو شہید کر دیں. یہ آرڈر دیا عبید اللہ ابن زیاد. فوری طور پر عمر طحاوی یہ پہلا شخص تھا کہ جب حسین ابن علی عمر بن سعد کی فوج سے مذاکرات کر کے واپس لوٹے خیموں کی طرف, تو فوری طور پر اس شخص نے پہلا وار کیا حسین ابن علی کے اوپر, اور پھر یہاں سے انہوں نے توہین آمیز کلمات کو کہنا شروع کر دیا حضرت حسین کے اوپر, تاکہ حضرت حسین کو جوش آئے اور وہ ہم پر حملہ آئے. یہی حالات ہوئے, اور یہی حالات چلتے چلتے پہنچ گئے جنگ کے دہانے کے اوپر کہ حضرت حسین کا بیٹا حضرت عبداللہ بن حسین, جو کہ انتہائی خوبصورت اور جمیل شخص تھے, ان کو دیکھا, اور ان کو دیکھ کر ایک کافر نے کہا اس کو تو میں شہید کروں گا.
ایسے خوبصورت شخص کو تو میری تلوار سے اس کو رنگین ہونا چاہیے. اور عبداللہ ابن حسین کے اوپر پہلا وار کر کے شہید کر دیا. یہ پہلی شہادت تھی جو کربلا کے موقع کے اوپر اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی. اب یزید بیٹھا ہے شام کے اندر. اس تک یہ خبر نہیں معلوم کہ عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں پر جنگ چھیڑ دی ہے. اور یہی کام کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے اوپر وہاں پر جنگ شروع ہوئی. اور آخر کار حضرت حسین ابن علی کے ساتھ مسلم بن عقیل کے بھائی، حضرت حسن کے بیٹے، اپنے بیٹے، اور اسی طریقے سے ابو طالب کی تمام آل اولاد 18 افراد شہید ہو گئے. اور جب یہ شہادت ہوئی تمام نوجوان شہید ہو گئے. حسین ابن علی نے اندر جا کر کہا کہ اب مجھے ایسا کپڑا دو جو میں اندر پہنوں، کیونکہ جب میں شہید ہوں گا تو میری شہادت کے بعد یہ میرے اوپر سے یہ جو مہنگا کرتا ہے یہ بھی اتار دیں گے تاکہ میرا لباس ختم نہ ہو، میں برہنہ نہ ہو جاؤں، اس لیے مجھے اندر کا لباس دو. حضرت حسین ابن علی نے اندر کا لباس پہنا، عام کپڑا پہنا، اور اوپر وہ لباس پہن کر کود گئے. اور اسی طریقے سے لوگوں کو مارتے مارتے، ان کو جہنم کی گاڑ اتارتے اتارتے حضرت حسین ابن علی کی شہادت واقع ہو. 10 محرم الحرام. اور حر بن یزید جو ملا تھا عراق کی سرحد کے اوپر، جس نے کہا تھا کہ اے حسین ابن علی اب مت جائیے وہاں پر تو مسلم نقیل شہید ہو گئے، وہ بھی حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے فوری پہنچا اور کہا عمر بن سعد کو کہ تمہاری فوج یہ کیسے کر سکتی ہے، اے شمر تمہاری فوج یہ کیسے کر سکتی ہے کہ خانوادہ بنو ہاشم کو شہید کر دے. بالآخر حر بن یزید بھی لڑتے لڑتے حسین ابن علی کے ساتھ ہی شہید ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا میں اپنا خون نواسہ رسول کے خون کے ساتھ رنگین نہیں کر سکتا کہ کل مجھے اللہ قیامت کے روز کہے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خلاف تھے. بہرحال 18 افراد شہید ہوئے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. شہادت کے پیچھے اگر تمام عناصر کو دیکھا جائے تو صرف اس محرم الحرام کے اندر پاکستان میں، صرف یہ پاکستان اور ہندوستان میں کہ یزید کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اتنے جاہل لوگ ہیں کہ حضرت حسین کی یزید کی آڑ میں حضرت حسین کی شہادت کو لے کر عمر بن خطاب جیسی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین ابن علی شہید ہو رہے تھے تو عمر فاروق کہاں تھے؟ اور بھائی عمر فاروق تو پہلے شہید ہو چکے تھے. حضرت حسین ابن علی کا دور تو حضرت علی کے دور کے بعد ہے، حضرت حسن کے دور کے بعد ہے، امیر معاویہ کے دور کے بعد ہے. تم کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو یزید کا دور تھا جس دور میں شہید ہوئے. اب یہ بات مجھے بتلائیے، آپ لوگ خود سوچئے کہ یہ یزید ساری منصوبہ بندی اس کی غلط، سیاسی غلطیاں اس کی اپنی جگہ پر، سب کچھ اس کی غلطیاں، سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن جن کوفیوں نے حدود لکھے تھے حسین ابن علی، وہ جواب کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کرام نے منع بھی کیا، اے حسین ابن علی آپ مت جائیے، یہ آپ کو شہید کروا دیں گے، آپ کے ساتھ غداری کریں گے. لیکن کیا ہوا کہ حسین ابن علی کے ساتھ آخر کار غداری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 60 ہجری میں کوفیوں نے خطوط لکھے کہ اے حسین ابن علی آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ خطوط اپنے ساتھ لے کر جانے لگے یزید کے پاس تو کوفیوں کو یہ چیز معلوم تھی اگر یزید نے یہ خط پڑھ لیے تو خط تو ہمارے ناموں کے ساتھ ہے، تو یزید کہے گا کہ حسین ابن علی کو تو ورغلانے والے لوگ یہ کوفی تھے، تو وہ ان کوفیوں کی کھال اجیڑے گا. بالآخر انہوں نے یہی کام کیا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے واقعہ کربلا کے اندر یہ واقعہ رونما ہو گیا. اگر وہ حدود نہ لکھتے تو حسین ابن علی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکہ ہی میں تھے، انہوں نے وہاں سے آنا ہی نہیں تھا کوفہ میں. میں آپ کو آج یہ بات ایک نصیحت کے طور پر کرتا ہوں، آپ کو سارا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ گوگل پر جا کر لکھیے کہ کوفہ سے لے کر دمشق کی طرف، کیا کوفہ سے مکہ کے درمیان یہ کربلا آتا ہے یا کوفہ سے دمشق کے درمیان آتا ہے کربلا؟ آپ کو انٹرنیٹ صحیح بتلائے گا کہ کوفہ تو 45 میل پیچھے ہے، کوفہ سے تو آگے آتا ہے کربلا، اس کے بیچ میں 10 منزلیں اور آتی ہیں.
کئی منزلیں، پھر جا کر آتا ہے کربلا۔ تو اگر کوفہ ہی میں رہنا تھا حسین ابن علی نے تو پھر وہ کوفہ سے 45 میل آگے کیوں گئے؟ وہ اسی لیے گئے کہ وہ یزید کو جا کر بتلانا چاہتے تھے کہ یہ خطوط ہیں جو مجھے کوفیوں نے لکھے اور میں ان کے کہنے پہ آیا اور آج میرے ساتھ غداری ہوں۔ کیوں یزید کی آڑ میں صحابہ کرام کے اوپر بکواسات کی جاتی ہیں؟ ہمارا ایمان مجروح ہوتا ہے۔ صحابہ نبی کی جماعت کا حصہ ہیں، ان کی تربیت نبی نے خود کی ہے، ان کی تربیت کا سارا سلیبس جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صحابہ کا ہاتھ شامل ہے؟ اور کتنے دھڑلے سے ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر اس مہینے میں حسین ابن علی اور یزید کی جنگ میں صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ تم برا بلا کہو تو یزید کو کہو۔ کون یہاں پر ایسا شخص ہے جو یزید کو بڑا صادق اور امین کہتا ہے؟ لیکن تم ان کی آڑ میں صحابہ جیسی ہستیوں کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہو اور پھر کہتے ہو جی پاکستان میں امن خراب ہے۔ پاکستان میں امن خراب نہیں ہے، پاکستان میں امن ٹھیک ہے، لیکن اگر صحابہ کی عزت کی ناموس کی خاطر اور ان کی ناموس یہاں پر بچی رہے تب یہ پاکستان جیسا عظیم ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور یہ لا الہ الا اللہ یہاں تک صحابہ کی محنت سے پہنچا۔ آپ کے بلوچستان پشاور تک صحابہ کی وہ قبریں موجود ہیں، تو لہذا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک اس ملک میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جائیں؟ اور یہ افسوس ہے کہ صرف ایک محرم کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ ہر محرم کے مہینے میں آپ حسین ابن علی کی تاریخ کو بیان کرو، ان کی استقامت کو بیان کرو، ان کا دین کے اوپر عمل پیرا ہونا بیان کرو۔ یہ کیا چیز ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، بالخصوص ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ یہ تو کئی سال پہلے شہید ہو گئے، ایک کی شہادت 48 سال پہلے ہے، ایک کی شہادت 38 سال پہلے ہے۔ ایک شخص 38 سال پہلے فوت ہو گیا واقعہ کربلا سے، تم اس کو آج برا بلا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب اور سب صحابہ کرام کی گستاخی کا ان کا ذریعہ ہے، ورنہ حسین ابن علی کی اگر تاریخ بیان کی جائے تو یہ محرم کا مہینہ کم پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کے بغض سے پاک رکھے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا سینہ صحابہ کے بغض سے محفوظ ہو۔ سارے بولیں آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دے تو صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، صحابہ کا بغض ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔